تین رمضان مبارک سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ سیدہ خاتون جنت پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا یوم نشان ہے، تو آج ہم جمعہ المبارک میں سیدہ کائنات کے مناقب و فضائل پر کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ مالک کائنات سیدہ کائنات کا صدقہ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے۔ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چار عالی مرتبت عفت باب شہزادیوں میں سے سب سے چھوٹی شہزادی ہے سیدہ پاک، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے بے پناہ محبت فرمائی، بے پناہ محبت فرمائی، اور ان محبتوں کے انداز کو جا بجا اس کا اظہار بھی فرمایا، اس کا اظہار بھی فرمایا۔ تو رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں چار طبقات کا ذکر فرمایا کہ جن پر ہم نے اپنا انعام فرمایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ چار طبقات کون سے ہیں؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک جماعت ہے، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ تو انبیاء میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سرداری اور جو فضیلت اور جو رتبہ عطا فرمایا کہ آپ کو تمام انبیاء پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی، تو اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بھی تمام خاندانوں پر شرف اور فضیلت عطا فرمائی۔ شرف، خاندانی شرف اور فضیلت کے اعتبار سے بھی حضور کا مقام عرفہ و اعلیٰ ہے، بلند ہے۔ اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام کی جمیع امتوں میں بھی اللہ کریم نے اپنے محبوب کے اصحاب کو اور اپنے محبوب کی امت کو فضیلت عطا فرمائی۔ کیا عطا فرمائی؟ فضیلت عطا۔ تو دیکھیے میدان احد ہے اور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک رخسار میں کڑیاں پیوست ہوئیں لوہے کی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نکال رہے تھے اس کو، لیکن یہ سعادت حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ان کے حصے میں آئی کہ انہوں نے اپنے دانتوں سے ان کڑیوں کو کھینچا، تو اس عمل میں ان کا اپنا دانت بھی ٹوٹا، لیکن جب کڑیاں رخسار مبارک سے باہر آئیں تو رخسار مبارک سے خون ظاہر ہوا۔ حضرت مالک بن سنان نے اس خون سے منہ کو ہٹایا نہیں، اور حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ خون تو ناپاک ہوتا ہے، تم یہ کیا کر رہے ہو، بلکہ حضرت مالک بن سنان نے اسی طرح رخسار مبارک پہ خون رکھے رکھا، تو جب خون بہنا بند ہوا اور وہ جو خون
بہا تھا، نکلا تھا، وہ حضرت مالک بن سنان نے اپنے اندر لے لیا، تو حضور نے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے فرمایا جس کے خون میں میرا خون شامل ہو گیا اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ خون میں میرا خون شامل ہو گیا تو اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو کیا کر دیا۔ تو ذرا سوچئے اور محبت کے دائرے میں دیکھیے کہ حضرت مالک بن سنان تو صرف خون کے چند قطرات رخسار مبارک سے اپنے جسم میں اتارے تو آقا فرماتے ہیں اللہ نے آتش دوزخ کو حرام کر دیا۔ تو جو ہے اصل میں خون رسول، جو ہے اصل میں خمیر رسول اور سیدہ کائنات تو وہ ہیں جو حضور کی لقب جگر ہے۔ ہاں تو اگر اس طریقے سے جسم میں خون شامل ہو جائے کہ چند قطرات انہوں نے اپنے منہ سے رخسار مبارک سے لیے تو اس پر یہ ملا اجر کہ آتش دوزخ حرام ہو گئی، تو سیدہ فاطمہ تو خود حضور کا خون ہے، تو ان کی عظمتوں اور رفعتوں اور شانوں کا عالم کیا ہوگا۔ ہاں اور دیکھیے معاشرہ عرب میں جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور قرآن میں بھی قرآن پڑھیے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ مجمع حشر میں بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے باپوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، اور بیٹیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس وجہ سے قتل کیا گیا۔ قرآن ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، بیٹیوں سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کیوں قتل کیا گیا۔ حالانکہ مجرم کٹہرے میں کھڑے ہیں، اور مجرم کون ہے؟ باپ، وہ باپ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا۔ اللہ کریم ان سے کلام نہیں فرما رہا بلکہ بیٹیوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہیں کیوں قتل کیا گیا۔ تو مفسرین اس کا جواب دیتے ہیں کہ بیٹیوں کا قتل کرنا اتنا قبیح عمل ہے کہ اللہ ان کے باپوں سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، کلام بھی نہیں۔ تو معاشرہ عرب میں آج تو یہ جذبات محبت اور جو فطرتی اور طبعی محبتیں ہر باپ کے لیے بیٹی کے حق میں ہیں اور ہر بھائی کے دل میں بہن کے لیے ہیں، اور اس کے نمونے بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ محنت و مشقت کر کے بیٹیوں کے لیے بھی یہ کیا جاتا ہے اور یہی ذہن رکھا جاتا ہے کہ جلدی سے اس کو اپنے گھر والی کر دیا جائے۔ تو یہ فرد محبت، یہ جذبات محبت ہونا بھی چاہیے، اور آج ہمیں دیکھنے میں نظر بھی آتا ہے۔ تو آج اگر یہ محبتیں ہیں تو اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، اس میں تو مدینے والے کی تربیت کا کمال ہے کہ انہوں نے یہ محبتیں ہمیں سکھا دی اور عطا فرما دی۔ پر ادھر دیکھیے کہ اس معاشرہ عرب میں جہاں زندہ درگور کیا جاتا تھا، وہاں پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ کائنات کے لیے فرما رہے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، یہ میری فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ اس معاشرے عرب میں ایسا کلام کرنا اور ایسی محبت
اجاگر کرنا. یہ دیکھیے کہ اس معاشرے میں فرمایا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے ہم سے سنو، یہ میری بیٹی ہے اور یہ میرے جسم کا حصہ ہے، اور جس نے اس سے محبت کی اس نے ہم سے محبت کی، اور جس نے اس کو ناراض کیا اس نے ہمیں ناراض کیا. تو اس معاشرے عرب میں یہ انداز محبت اور اس کمال درجے کی شفقت جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور پھر ایک موقع پہ ارشاد فرمایا بیٹیوں سے محبت کرو کیونکہ رب نے مجھے بیٹیوں والا بنایا. سبحان اللہ. بیٹیوں سے محبت کرو کیونکہ رب نے مجھے بیٹیوں والا بنایا. اور سیدہ کائنات سے کتنی محبت تھی، اس کے لیے پھر بخاری کی وہ روایت جس کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ سیدہ جب بھی تشریف لاتی تو جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کی پیشانی پہ بوسہ دے کے ان کو اپنی مسند پر بٹھاتے. سبحان اللہ. اچھا، یہ انداز محبت ایک باپ کا اپنی بیٹی کے لیے، بیٹی کہیں دور ہو اور وہ ملنے کے لیے آئے تو باپ ایسا محبت والا عمل اختیار کرے تو بنتا بھی ہے. اور سیدہ کائنات کو بالکل حضور کے ساتھ بھی گھر مبارک بالکل ساتھ ہی تھا. پر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب بھی تشریف لائیں، دن میں جتنی بار بھی آئیں، حضور ان کے لیے کھڑے بھی ہوئے اور بوسہ دے کے ان کو اپنی مسند پہ بھی بٹھایا. یہ محبت کا انداز سیدہ کائنات. ہاں، تو اس لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور یہ دیکھیے کہ سیدہ کائنات کی عظمت و شان، قربان جائیں اس پہ کہ جس زاویے سے بھی دیکھا جائے تو سیدہ کا مقام بلند نظر آتا ہے. بیوی کے زاویے سے دیکھا جائے تو مقام بلند نظر آتا ہے، بیٹی کے زاویے سے دیکھا جائے تو مقام بلند نظر آتا ہے، اور ماں کے زاویے سے دیکھا جائے تو تب بھی مقام. اسی لیے اقبال علیہ الرحمہ نے اپنے فارسی کے کلام میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا مریم از عیسیٰ یک نسبت عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم کو تو صرف ایک نسبت حاصل تھی، اور وہ نسبت کیا تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں. پر سیدہ فاطمہ کو تو 3 نسبتیں حاصل تھیں، اور وہ 3 نسبتیں کیا تھیں؟ پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین. پہلی نسبت یہ حاصل تھی کہ وہ اللہ کے پیارے محبوب کی بیٹی تھی. نور چشم رحمت امام اولین و آخرین. اور پھر دوسری نسبت کیا؟ بانو مرتضی مشکل کشا شیر خدا. ہاں، دوسری نسبت یہ کہ وہ مولا کائنات حضرت علی المرتضی کی بیوی تھی، زوجہ پاک. ہاں، اور تیسری نسبت اقبال علیہ الرحمہ نے کہا مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق. تیسری نسبت یہ حاصل تھی کہ وہ امام حسن اور امام حسین کی والدہ والدہ. اور وہ امام حسن
اور امام حسین جو سالار عشق ہیں، عشق کے قافلہ کے سردار ہیں۔ کیا ہے جی؟ سردار۔ امام منذری علیہ الرحمہ نے الترغیب والترہیب میں روایت نقل کی کہ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن اپنے حجرہ مبارک سے تشریف لائے باہر، اور سرکار نے مدینہ بازار کا رخ کیا دھوپ کی شدت کی وجہ سے، اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی تو حضور نے ان کو بھی ساتھ لیا۔ تو چلتے چلتے جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گزرے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزر ہوا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشبو نبوت کو محسوس کر کے باہر تشریف لائے اور عرض کی آقا میرے گھر کو رونق نہیں بخشتے، میرے مہمان نہیں بنتے۔ سبحان، میرے مہمان نہیں بنتے۔ حضور نے فرمایا چلو جیسے تمہاری مرضی۔ دعوت کو قبول کیا، انہوں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کروایا اور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھا کہ بھوک اور نکاہت اور کمزوری کے آثار ہیں۔ مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ کوئی یہ نہ سمجھے یہ تو فاقے اور یہ بھوک اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب سے مانگ کر لی۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے کھجوریں لائے اور آگے رکھ دی اور عرض کی آقا جب تک روٹی تیار نہیں ہوتی آپ یہ تناول فرمائیں۔ تو سرکار کو تناول فرمانے لگے۔ جب روٹی تیار ہو کے سامنے آئی تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 روٹیاں لی اور اس میں گوشت کے کچھ پیس رکھے اور ایک غلام سے فرمایا جاؤ یہ ہماری بیٹی کے گھر لے کر آؤ، کیونکہ سیدہ کے گھر میں بھی بہت دنوں سے فاقہ ہے اور وہ روزے سے دیکھیے جب ہم کہتے ہیں کہ 36,000 افراد سامنے تھے اور 72 لوگوں کا قافلہ تھا، تو 72 افراد کی شہادتیں آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے سب کے اجسام شریفہ کو امام عالی مقام اپنے کاندھوں پہ اٹھا رہے تھے، پر قدمین شریفین میں لغزش نہیں آئی۔ تو اس لغزش نہ آنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ تربیت سیدہ زہرا تھی جس نے امام عالی مقام کے قدمین کو ڈگمگانے نہیں۔ کہاں 36,000 کا قافلہ، کہاں 72 افراد۔ ہاں، اور یہ تربیت سیدہ کائنات ہے کہ امام عالی مقام ڈگمگائے نہیں۔ تو اس لیے ماں کے زاویے سے دیکھا جائے تو سیدہ کا مقام بلند ہے، بیٹی کے زاویے سے دیکھا جائے تو مقام بلند ہے، بیوی کے زاویے سے دیکھا جائے تو مقام بلند ہے۔ روزے رکھ کر فاقوں میں رہ کر زندگی گزار کر کبھی شکوہ اور شکایت بلکہ صبر و رضا پر ہمیشہ قائم رہے، صبر و رضا پر ہمیشہ قائم رہے۔ اور بلکہ دیکھیے کہ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلام اور باندیاں آئیں تو مولا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے سیدہ کائنات سے فرمایا کہ آپ جائیے حضور کے پاس اور جا کر
کیونکہ چکی چلا چلا کر آپ کے ہاتھوں پہ، مبارک ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں، تو کسی غلام یا کسی باندی کو حضور خدمت کے لیے بھیج دیں۔ اتنے غلام اور باندیاں حضور کے پاس آئے ہیں، تو سیدہ کائنات گئیں تو حضور گھر میں نہیں تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اپنی عرض کہی اور واپس آ گئی۔ تو واپس آنے پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور کو یہ ماجرا بیان کیا، تو جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوراً اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے، اور اس وقت مولا مرتضیٰ اور سیدہ کائنات دونوں بیٹھے ہوئے تھے، حضور دونوں کے درمیان بیٹھ گئے، سبحان اللہ، دونوں کے درمیان بیٹھ گئے اور فرمایا میری بیٹی، میں نے سنا کہ تم آئی تھی۔ عرض کی آقا آئی تھی، کیا وجہ تھی؟ عرض کی یوں چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں، تو آج علی نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ جائیے۔ تو جانے عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا غلام اور باندی کی خدمت سے بھی زیادہ بہترین عمل نہ بتا دوں تجھے؟ اور وہ بہترین عمل کیا تھا؟ فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 بار بستر پر لیٹتے ہوئے اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تو یہ غلام اور باندی سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اچھا غور کیجئے، یہ وہ سیدہ کائنات ہیں جن کے شب و روز ہر وقت عبادت میں ہیں، پر انہوں نے اعتراض نہیں کیا کہ حضور وظیفے سے چلے تھے، میں اگے ہی بڑے کر دیا، تسی مزید میں وظیفہ دے رہے ہو۔ ہاں، بلکہ عرض کی آقا جیسا آپ نے فرما دیا یہ تو اس سے بھی بہترین عمل ہے، اس سے بھی بہترین عمل ہے۔ دیکھیے کہ سارا دن گھر کے کام کاج بھی ہیں اور پھر رات کو مصلی کی عبادت بھی ہے، اور عبادت بھی ایسی کہ جس کے لیے پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی جائے مولا ہمارا سجدہ ختم نہیں ہوتا، تیری بنائی ہوئی رات کا دورانیہ ختم ہو جائے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ رات ختم ہو جاتی ہے پر ہمارا سجدہ اور قیام ختم نہیں ہوتا۔ تو جس زاویے میں بھی دیکھیں کہ گھر کی خدمت، مولا مرتضیٰ کی خدمت اور حسنین کریمین کے کام بھی پورے، اور رات کو مصلی کی عبادت بھی۔ اور شہزادہ امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے والدہ ماجدہ کو انتہائی عبادت گزاری کرنے کے بعد جب دعا مانگتے دیکھا تو دعا میں یوں عرض کرتی، اے میرے مولا میرے والد گرامی کی امت کی مغفرت فرما۔ اچھا میں نے ایک دن عرض کر دی والدہ ماجدہ کچھ اپنے لیے بھی مانگ لیا کریں، تو سیدہ فاطمہ نے مجھ سے فرمایا بیٹا پہلا حق پڑوسیوں کا ہوتا ہے، پہلا حق پڑوسیوں کا ہوتا ہے، اپنا حق بعد میں آتا ہے۔ تو میں اس لیے اپنے ابا حضور کی امت کی بخشش کی دعا کرتی ہوں کہ اللہ کریم ان کی بخشش فرما دے، اور اس لیے کہ حضور بھی اپنی امت کے لیے فکر مند رہے، امت کے لیے فکر مند رہے۔ تو یہ سیدہ کائنات ہیں اور مخدومہ کائنات ہیں، اسی لیے آپ کا ایک لقب ہے راضیہ۔ کیا لقب ہے؟ راضیہ، اور راضیہ کا مطلب ہے ہر حال میں راضی رہنا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، ہر حال میں راضی رہنا۔ ہم دیکھیں کہ تھوڑی سی پریشانی آئی تو شکووں کی شکایات کی زبانیں دراز ہو گئی، پر یہاں دیکھیے کہ تین دن کا فاقہ بھی ہے، پر پھر بھی صبر و رضا کا وہ عالم ہے کہ پھر بھی رب کی بارگاہ میں کبھی شکوہ اور شکایت نہیں،
بلکہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں اپنے ابا حضور کی امت کی بخشش و مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، اور اپنے لیے کبھی بھی یہ مقام ہے، صبر و رضا کا یہ مقام ہے۔ اور یہ مقام کیوں نہ ہو، یہ مقام کیوں نہ ہو؟ دیکھیے نسل کریمانہ کن کی ہیں، نسل کریمانہ کن کی ہیں، اور ان کے جد امجد کون ہیں؟ ذرا غور کیجیے۔ اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیٰ نبینا الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کرتے ہوئے کیا عرض کی تھی؟ مولا ایسا پیارا رسول وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيكُمْ جو خود بھی پاک ہو اور تیری مخلوق کو بھی پاک کر دے، ایسا پیارا رسول میرے اسماعیل کی اولاد میں سے بھیج۔ اور حضرت ابراہیم علیٰ نبینا الکریم وہ جد امجد ہیں، وہ جد امجد ہیں۔ تو صبر و رضا تو شروع سے اس خاندان میں چلی آ رہی ہے۔ غور کیجیے اللہ کے پیارے خلیل جب نمرودیوں نے آگ جلائی تو آگ ایسی بال بیٹھے کہ ہن وہی اپنی جلائی ہوئی اگ دے نیڑے نہیں جاندے کہ نیڑے جاواں گے تے سڑ جاواں گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گوفن میں بٹھایا، یعنی آج کے لفظوں میں کہتے ہیں توپ میں، منجنیق میں بٹھایا۔ ہاں اس وقت دیکھیے کہ پانی پر معمور فرشتہ، ہوا پر معمور فرشتہ، وہ دونوں آئے اور آ کے عرض کی اللہ کے پیارے خلیل اگر ہمارے لائق کچھ ہو تو بتائیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے نہیں، تواڈے نال مینوں کوئی کم نہیں، تواڈے نال مینوں کوئی کم نہیں۔ تو آخر میں سید الملائکہ جبریل امین آئے اور آ کے عرض کی آپ فرمائیے، ہلکا سا پر لگانے کی دیر ہے، یہ آگ کا نام و نشان ہی نظر نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جبریل مینوں تیرے نال تے کم کوئی نہیں۔ تو سید الملائکہ جبریل امین نے عرض کی پانی والا بھی آیا، ہوا والا بھی آیا، اب میں بھی خدمت کے لیے آیا ہوں، تو انہوں کسے نال بھی کام نہیں کہ پھر تو انہوں کام کے دینا لے۔ فرمایا اپنے رب نال صبر و رضا کا عالم دیکھیں کہ یہ صبر و رضا شروع سے چلی آیا۔ پتہ ہے کہ دہتی ہوئی آگ اور ایسی تپش والی آگ کہ جلانے والے خود بھی اس کے قریب نہیں جا رہے، پر اللہ کے خلیل مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں، منجنیق میں مطمئن بیٹھے ہوئے۔ تو جبریل پاک نے جب یہ بات سنی نا کہ اللہ کے خلیل فرما رہے ہیں مینوں اپنے رب نال کام میں، تو پھر جبریل پاک عرض کیتی چلو رب نوں ہی آکھ لو۔ تو پھر آپ نے فرمایا جبریل کیا مجھے اس کو بتانے کی ضرورت ہے؟ وہ میری حالت کو جانتا نہیں، وہ میری حالت سے واقف نہیں۔ تو جبریل پاک نے عرض کی پیارے رب تو آپ کی حالت سے واقف ہے، تو فرمایا اگر وہ اس پہ راضی ہے کہ ہم جل جائیں تو پھر ہم اپنا وجود جلانے کے لیے تیار ہیں، جیسے مالک کی رضا ویسے خلیل کی رضا۔ تو صبر و رضا تو شروع سے چلی آ رہی ہے، یہاں بھی فاقے اور بھوک میں رہ کر روزہ رکھ کر بھی رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا جیسے تو راضی ویسے ہیں، جسم کو اٹھاتے ہیں، آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے عرض کرتے ہیں مولا تو راضی تو حسین تیری رضا پہ ہے۔ تو صبر و رضا کی یہ کیفیت اور یہ عالم تھا۔ تو آج دیکھیں کہ سیدہ پاک کی سیرت عورتوں کے لیے وہ ماں ہو یا بیٹی ہو یا بیوی ہو، ایک ہی سیرت پاک کو پڑھ لیا جائے تو اس میں ماؤں کی تربیت بھی ہے، اس میں بیٹیوں کی تربیت بھی ہے، اس میں بیویوں کی تربیت بھی ہے۔ بیوی ہونے کے اعتبار سے بھی کبھی شکوہ اور شکایت نہیں۔
माँ होने के एतबार से भी कभी शिकवा और शिकायत, और बेटी होने के एतबार से भी कभी शिकवा और शिकायत। इसलिए अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी बेटी से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इसको नाराज किया उसने हमें नाराज किया। हाँ, तो खिराज अकीदत, मोहब्बत अकीदत, सलाम अकीदत भागने की जरूरत नहीं है। हम हमी के इस दौर में जहां हम बहुत सारी चीजों से परेशान हैं, वहां हम औरतों की भी तरबियत से परेशान हैं। तो औरतें बेटियों के रूप में हों तो तभी उनकी तरबियत ऐसी कर लेनी चाहिए। और सैयदा कायनात का बेहतरीन उसवा और बेहतरीन सीरत जो हमारे सामने है, हमें अपनी बेटियों को वो तरबियत कम अज़ कम पढ़ा देनी चाहिए, सिखा देनी चाहिए। तो फिर मुआशरा जो है वो खुद ब खुद बीवी के एतबार से भी दुरुस्त हो जाएगा, माँ के एतबार से भी दुरुस्त हो जाएगा, और बेटी के एतबार से भी दुरुस्त हो जाएगा। अल्लाह करीम इस प्यारी निस्बत कामिला का सदका हमारे तमाम के घरों पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए, और हमें अपनी बारगाह से अल्लाह करीम बेपनाह इनायात और फज़ल अता फरमाए। और अल्लाह करीम हमें इन पाकीज़ा निस्बतों का हर लिहाज से अदब और एहतराम करने की तौफीक